بتانے آیا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 میں سوات کے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ آپ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، آپ عظیم پختون ہیں، ماراکنڈ کے لوگ، کے پی کے لوگ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہو کہ آپ نے 2013 میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں، مجموعی طور پر کہ انہوں نے عمران خان نیازی کو ووٹ دیا، اعتماد کیا، اور یاد آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجتے ہیں عمران خان نیازی کے کہ میں کے پی کے میں 350 منی ڈیمز بنا کر صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بجلی جو نواز شریف نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن رات محنت کر کے 14,000 میگا واٹ 2018 میں اضافی پیدا کی تھی، کوئلے کے ذریعے، گیس کے ذریعے، شمسی توانائی کے ذریعے، ونڈ کے ذریعے، بگاس کے ذریعے، وہ بجلی جو 2018 تک 14,000 میگا واٹ اضافہ کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں بلکہ 2017 تک 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، واپس نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ ہمت دی اور اس شخص نے بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی۔ پھر جب یہ حکومت آئی جس کو کے پی کے عوام نے ووٹ دیے 2013 میں، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، انہوں نے کہا عمران خان نے کہ میں چھوٹے ڈیم بنا کر میں یہاں پر پورے پاکستان میں سستی بجلی مہیا کروں گا۔ آج سستی بجلی تو دور کی بات ہے، مہنگی بجلی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے کارکردگی اس شخص کی جس نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، جس نے کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قیمت 1 روپے کی گرتی ہے تو وہ وزیر اعظم وہ سمجھ لیجیے چور ہے۔ نہ جانے کے بزرگوں، نوجوانوں، آپ تو بڑے روایات والے لوگ ہیں، آپ تو بڑی احترام والے لوگ ہیں، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، آپ بڑی عزت سے بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کس عمران خان نیازی کو آپ لے آئے کہ انہوں نے ان روایات کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ آج جب اسمبلی کے اہم اجلاس ہوتے ہیں، چاہے وہ کشمیر پر ہو، فلسطین پر ہو، مہنگائی پر ہو اور نیوکلیر طاقت کے معاملات پر ہو، عمران خان نیازی کی سیٹ اسی طرح خالی ہوتی ہے جس طرح غریب کی جیب خالی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے وہ شخص جس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ تاریخ میں اتنی زیادہ مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کروڑوں لوگ خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے غریب لوگوں کو، ایک اینٹ بھی مہیا کی، کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا میں لوگوں کو۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک نوکری تو دینے کی دور کی بات ہے۔
اور پھر 2013 سے لے کے 18 تک عجیب دعوے کیے کہ میں نے KPK میں اتنے ہسپتال بنا دیے، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی، اور میں نے KPK میں انصاف کا بول بالا کر دیا، غربت ختم کر دی، KPK میں بے روزگاری ختم کر دی۔ ہم بھی وہاں پر، میں لاہور میں سمجھتا تھا کہ نہ جانے کیا کیا کچھ اس نے KPK میں کر دیا ہے۔ بالآخر پتہ لگا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھتیں جو ہے وہ چمکتی ہیں۔ پھر پتہ لگا کہ آکسیجن نہ ہونے پر پشاور میں لوگ مریض دم توڑ گئے۔ پھر پتہ لگا کہ ڈاکٹروں کو پولیس سے پٹائی کروائی۔ پھر پتہ لگا کہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ہے وہ نیا پاکستان۔ اس سے تو وہ پرانا پاکستان بہتر تھا، جس وقت مہنگائی نہیں تھی، ہر ایک کو روٹی ملتی تھی، دوائی ملتی تھی۔ میں سوات کے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، یہاں پر میں اپنا ڈھول پیٹ کے نہیں آیا، یہاں پر PDN کے اس شاندار پلیٹ فارم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کے صدر ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں PDN کے، اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں یہ بات بتانے کے لیے کہ نواز شریف کی دور میں پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت ہو چکی تھی، کینسر کا علاج مفت ہوتا تھا، PKLI جیسے عظیم ہسپتال بنائے گئے جن کا مقابلہ آپ امریکہ یا یورپ کے کسی بھی ہسپتال سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ کووڈ آیا تو PKLI جو نواز شریف نے بنایا تھا، وہاں پر اس کو سینٹر بنایا گیا کووڈ کے علاج کے لیے، اور ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں CT اسکین اور جو بھی علاج معالجہ ہے اس کو 100% فری کر دیا تھا، اس لیے کہ خداداد ملک پاکستان، جس کو بڑی عظیم قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا۔ ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا، اور غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دوائی اور علاج کے صدق کر جان دے دیں۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی اور خون کے دریا عبور کیے۔ آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا، میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا۔ ہم نے تو اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں پر چاہے تو غریب ہو یا امیر ہو یا تانگے بان ہو یا مزدور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو، اس کو اس کا حق ملے گا، کوئی اس کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی اس کی عزت نہیں لوٹ سکے گا، کوئی اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اور اگر کوئی جرم کرے گا تو بالفور اس کو سزا ملے گی۔ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، گندم باہر منگوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے۔ اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر ٹیکے لگائے جاتے۔ مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ سوات میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں، کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔
ایک گھرانہ 6 افراد کا ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے۔ کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ اپنے بزرگوں بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی، ڈاکٹر نے دی، انجینئر نے دی، ماں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں۔ وہ بی آر ٹی کہتے ہیں کہ کرپشن کی مجھے بتائیں کہ بی آر ٹی پشاور بسیں چلتی ہیں اور پھر چلتی ہیں، کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں، کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے، اربوں روپے آپ کے پی کے خزانے کے لوٹے گئے بی آر ٹی پشاور پہ۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا، عاجز آدمی ہوں، ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں، مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بی آر ٹی پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے بی آر ٹی سے جلدی پشاور بی آر ٹی بناتے ہم، تب تک چین سے نہ بیٹھتے، بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی، اربوں روپے ضائع کر دیے، آپ کی جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا وہ بلین ٹری کا منصوبہ، کہاں گیا وہ پہاڑ کدھر معلوم جبا، معلوم جبا اس طرف ہے، میں معلوم جبا جانا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا۔ تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے کے پی کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی میت میں ہم کے پی کے کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلوم جبہ نہیں جا رہا کہیں کو یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا، میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبہ تب جاؤں گا جب انشاءاللہ پی ڈی ایم پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ تو پھر سن لیں میری بات کہ پی ڈی ایم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں عاجزی کے ساتھ پی ڈی ایم کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو کے پی کو پنجاب سے آگے لے کر جائیں گے، اور کے پی کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی بولی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی، اور ہسپتالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا، وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپ عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشن کوف ان کے ہاتھوں میں دیں، اور آج سننے میری بات وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں، اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں
लोगों को बहुत रियायत दी है। इस दफा इस बजट में बेवाओं को, यतीमों को, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया और महंगाई का बोझ डाल दिया। आपने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, लेवी लग गई, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हो गया, और हर चीज जो खाने पीने की है वो आसमानों से बातें कर रही है। उनकी कीमतें, लोग अपने पेट को किस तरह पालें, अपने भूखे बच्चे को रात को किस तरह दूध पिलाएं, बीमार बच्ची को किस तरह दवाई दें, बच्चे को किताबें किस तरह दें, फटी हुई बनियान किस तरह बदलें। ये है वो मसला। आज जिंदगी तंग हो चुकी है आम आदमी के ऊपर। महमूद खान अचकजई साहब पश्तो में बड़ी शानदार तकरीर कर रहे थे, तो मैंने हजरत मौलाना से पूछा कि मुझे बताएं, मैं तो 2-4 सिर्फ जुमले ही जानता हूं कि क्या फरमाया। तो फरमा रहे थे कि इंकलाब आना चाहिए। तो मैं इस हवाले से इनकी तायीद करता हूं कि गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। इसके बगैर ये मुल्क अपना वजूद अक़वाम आलम में तस्लीम न करवा सकेगा। मैं समझता हूँ कि यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर हज़रत मौलाना की लीडरशिप में PDM ये सफ़र का आगाज़ कर चुकी है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने तमाम वसाइल अता फरमाए हैं, कुदरती वसाइल अता फरमाए हैं, ज़मीन दी है, इंसान दिए हैं, अजहान दिए हैं, दौलत दी है, मादी दौलत दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी एक चीज़ की है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द विल टू डू, यानी कर गुजरने की वो सलाहियत, वो जज्बा अगर वो आ जाए तो फिर कोई दरिया, कोई पहाड़ हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। वो शायर ने कहा था कि इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। तो इसके बगैर तो कौमें नहीं बनती। अमानत दयानत का सफर इख्तियार करना पड़ता है, कांटों से गुजरना पड़ता है और पसीना बहाना पड़ता है, और फिर तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बगैर कौम आगे नहीं बढ़ती। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, सवात के अजीम, मेरे दोस्तों, और ये बहुत खूबसूरत इलाका है, KP के सारा बहुत खूबसूरत है। मैं आपको आज ये कहने आया हूँ कि वो जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूँ कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। इसके बगैर गुजारा नहीं है। कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एक्ट की ताकत की हमें जरूरत है। वाह वाह वाह, ये आपको किस पीर ने बताया है कि कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एक्ट की ताकत की जरूरत नहीं। और भाई एक्ट की ताकत ये तो हमारा दिफा है। जो दुश्मन जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ज़ेर करना चाहता था, आज एक्ट की ताकत जो पाकिस्तान की है उसकी आंखों में खटकती है। वो हमारी तरफ अब मैली आंख से नहीं देख सकता। वो जानता है कि अगर मैली आंख से देखा तो ये आंखें निकाल कर पांव तले मसल देंगे। और इमरान खान नियाजी कहते हैं कि हमें एक्ट की ताकत की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से कॉटन मंगवाओ, अगले दिन कहते हैं कि नहीं मंगवाओ।
میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی. آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی، دروغ گوئی اور یو ٹرن مارتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان اسلام، پاکستان، پاکستان